السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ دوستو، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دل کا دورہ یعنی ہارٹ اٹیک خدا نخواستہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو ہی جائے تو سب سے اہم چیز جو اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتی ہے وہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ اس کو کتنی جلدی ایک ایسے اسپتال میں پہنچایا جا سکتا ہے جہاں اس کو مناسب علاج مل سکے۔ اچھا، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض اور اس کے لواحقین دل کے دورے کی علامات کو پہچان نہیں سکتے، اس وجہ سے ان کو مریض کو اسپتال میں لے جانے میں دیر ہو جاتی ہے، جس کے نتائج بعد کا بہت ہی پریشان کن نکلتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل کے دورے کی علامات ہوتی کیا ہے تاکہ آپ اس کو پہچان سکیں، اور دوسرا پھر صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا دوستو، دل کے دورے کی سب سے اہم علامت تو سینے کا درد ہی ہے۔ پیشنٹ کو سیویئر چیسٹ پین ہوتا ہے، اور یہ درد عام طور پہ سینے کے درمیان یا تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، اور یہ شدید دباؤ کی صورت میں ہوتا ہے۔ مریض کو لگتا ہے کہ کسی نے اس کا سینہ کچل دیا ہے یا اس کے اوپر کوئی بہت ہی بھاری بوجھ آ گیا۔ اچھا، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ درد اوپر کی طرف جا کے اس کے بائیں کندھے کو اور بائیں بازو کو پکڑ لیتا ہے، اور بازو میں بہت شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جو ہاتھ تک خصوصاً چھوٹی انگلی والی سائڈ پہ اتر آتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں میں یہ درد جب اوپر جاتا ہے تو یہ ایک کی بجائے دونوں کندھوں کو اور گردن کو پکڑ لیتا ہے، اور کئی دفعہ تو جبڑے میں چلا جاتا ہے۔ مریض کو لگتا ہے کہ اس کے دانتوں میں شدید درد شروع ہو گیا۔ یہ تو ہے دل کے دورے کے درد کی عام ترین جگہ۔ کچھ لوگوں میں یہ درد سینے میں نہیں ہوتا ہے ہارٹ اٹیک پہ، بلکہ مریض کو معدے میں ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ مریض یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو بدہضمی یا تیزابیت ہو گئی ہے، اسی لیے وہ بہت دیر تک ہاضمے کی دوائیاں اور چورن وغیرہ لے کے کئی گھنٹے جو ہے نا بہت قیمتی ٹائم جو ہے وہ اس کے اوپر ضائع کر دیتا ہے۔ اچھا، درد کے ساتھ ساتھ دل کے دورے کی ایک اور بہت خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ مریض کو جسم پہ، سر پہ اور ماتھے کے اوپر بہت سارا پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو سانس میں گھٹن اور تنگی کا بھی احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صرف سانس میں گھٹن اور تنگی ہو رہی ہوتی ہے، درد اتنا محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، اور بار بار وہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں کہ میرا سانس تنگ ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دل کے دورے کی نہ تو کوئی عمر ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وقت مقرر ہے۔ گرچہ دل کے دورے میں کا سب سے زیادہ رسک تو ان مردوں کو ہوتا ہے جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہو اور وہ سگریٹ پی رہے ہوں، لیکن ہونے پہ آئے تو یہ 28 سال کے جوان بندے کو بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل کا دورہ اس وقت ہو جب کوئی آدمی کوئی مشقت کر رہا ہے، سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لیکن یہ بیٹھے بٹھائے اور حتیٰ کہ سوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، اور درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ یہ مریض کو سوتے ہوئے سے جگا دیتا ہے۔ اچھا دوستو، جہاں اوپر بیان کی گئی علامات اس خطرے کو ظاہر کرتی ہیں کہ شاید مریض کو دل کا دورہ ہے، وہیں کچھ علامات ایسی بھی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ شاید یہ دل کا درد نہیں ہے۔ مثلاً سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ گرچہ دل سینے میں بائیں سائڈ پہ ہوتا ہے، لیکن دل کے دورے کا درد عام طور پہ سینے کے درمیان میں ہوتا ہے یا تھوڑا سا لیفٹ پہ۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ میرے بالکل دائیں طرف ادھر یا بائیں طرف ادھر بہت دور جا کے درد ہو رہا ہے، تو عام طور پہ پھر یہ دل کا درد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر درد کسی آدمی کو کئی گھنٹوں اور کئی دنوں سے مسلسل چلی آ رہا ہو، کہہ رہا ہے کہ پچھلے 3 دن سے مسلسل میرے جو ہے نا یہ سینے میں ادھر درد ہے، تو بھی اس بات کا امکان کہ یہ دل کا پین ہے بہت کم ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو سینے میں درد ہو اور وہ کہے کہ جی میرا درد لمبا سانس لینے، ہنسنے، بولنے، کھانسی کرنے پہ بڑھ جاتا ہے، مثال کے طور کہتا ہے کہ جی مجھے یہاں درد ہے، ہوتا ہے کہ بہت درد ہوا ادھر، تو یہ جو درد سانس لینے، ہنسنے، کھانسنے کے ساتھ بڑھتا ہے، یہ بھی عام طور پہ دل کا درد نہیں ہوتا۔ اور آخر میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر مریض سے پوچھیں کہ اچھا بتائیں دل کا درد کہاں، آپ کو درد جو ہو رہا ہے وہ کس جگہ پہ ہے، ایک انگلی لگا کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اور وہ ایک انگلی سے اپنا پین لوکیٹ کر دے کہ یہ دیکھیے یہ یہاں پہ میرا درد ہے، تو وہ تمام مریض جو ایک انگلی سے دائیں یا بائیں طرف متعین ایک درد کی جگہ کو پوائنٹ کر سکتے ہیں، یہ درد بھی عام طور پہ دل کا نہیں ہوتا۔ اچھا عزیز دوستو،
اب کوسچن یہ آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی میں دل کے دورے یعنی ہارٹ اٹیک کو پہچان لیا ہو تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کی مدد کیسے کی جائے. تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کسی ایسے ہسپتال میں مریض کو جلد از جلد منتقل کیا جائے جہاں دل کے علاج کی سہولت موجود ہو. اچھا، اس درمیان میں مریض کو ہر قسم کی مشقت سے روک دیں، مثلا اس کو چلنے پھرنے کی اجازت بالکل بھی نہ دیں. اگر آپ ایمبولینس پہ جا رہے ہیں تو فوری طور پہ مریض کو ماسک کے ذریعے آکسیجن شروع کروا دیں، اور اگر ممکن ہو مثال کے طور پہ 1122 کے صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں تو کوشش کریں کہ مریض کو آئی وی برینولا یا آئی وی لائن جو ہے وہ لگ جائے، لیکن ڈرپ ہرگز نہ دیجیے گا. دل کے مریض کو ڈرپ دینے کی ممانعت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ہسپتال کا چناؤ کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسے ہسپتال میں لے جائیں جو زیادہ دور بھی نہ ہو لیکن جہاں پہ دل کے علاج کی فیسلٹی موجود ہونی چاہیے. اور اگر ممکن ہو وقت ضائع کیے بغیر تو آپ جو اگر مریض کوئی پہلے ادویات استعمال کر رہے ہیں، ان کا کوئی پرانے ٹیسٹ، خاص طور پہ پرانے ایکس رے اور ایسی چیز اگر پڑی ہوئی ہیں تو وہ ساتھ لے جائیں، یا پیچھے سے کوئی صاحب ساتھ لے آئیں، ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے علاج کے درمیان. اچھا، اسی طرح اگر گھر میں ڈسپرین، سر کے درد کے لیے جو ڈسپرین یوز ہوتی ہے اس کی گولی دستیاب ہو تو ایک گولی مریض کے منہ میں دیں اور اس کو کہیں کہ اس کو چبا کے کھا لیں. اسی طریقے سے اگر مریض کے اپنے پاس یا گھر میں کسی اور کے پاس دل کی تکلیف کی صورت میں جو زبان کے نیچے گولیاں رکھتے ہیں جو اینجیسیڈ یا آئسوکیٹ یا سولڈل کے نام سے آتی ہیں، تو 2 گولیاں دل کی تکلیف میں زبان کے نیچے رکھنے والی 2 گولیاں مریض کی زبان کے نیچے رکھتے ہیں. لیکن ڈسپرین اور اینجیسیڈ کے علاوہ نہ تو مریض کو کوئی اور دوائی دیں، نہ ہی اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ اور چیز دیں. اور اگر گھر میں یا آس پاس کوئی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر صاحب مریض کے ساتھ مریض ہی کی گاڑی میں ہسپتال ساتھ جائیں تاکہ کسی صورتحال سے نبٹ سکے. دوستو، آخر میں یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس درمیان میں اللہ سے بہت سی خیر اور صحت کی دعا بھی کرنی چاہیے. ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے اس مریض کو لمبی برکت، صحت اور خوشیوں والی بھرپور زندگی عطا فرمائے. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، ہمارے چینل افتخار ٹاک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. ہم اسی قسم کی بہت ساری یوزفل ویڈیوز بہت ریگولرلی اس چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں. اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.